نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، جس رمضان کا ہمیں رجب کے مہینے سے انتظار تھا اور حدیث شریف کے موافق ہم دعا کرتے رہتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، الحمدللہ ہمارے سامنے یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، ان قریب آ رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کی اللہ تعالی ہمیں صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ماہ مبارک کا جو تقاضا ہے اس کے موافق ہمیں عمل کرنے کی توفیق ارزانی سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کے بارے میں اس آیت کریمہ میں فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی اس کو فرض کیا گیا ہے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں جہاں روزے کی فرضیت کا حکم ہے، وہیں روزے کے نتیجہ ثمرہ کا بھی بیان ہے کہ اس روزے سے مقصد یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ مہینہ جہاں روزے کا اہتمام کا ہے، وہیں تقوی کے اپنانے کا بھی ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ گناہوں کی خواہش کے وقت میں جب نفس کے اندر گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر اس خواہش کو دبا دے، نفس کو کچل دے، اور یہ سوچے کہ مجھے اللہ کے ہاں ایک نہ ایک دن جواب دینا ہے۔ وہاں ہر خیر اور شر کو سامنے پیش کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرتا ہے اس کو بھی وہاں دیکھے گا، اور ذرہ برابر برائی کرتا ہے تو اس کو بھی وہاں دیکھے گا۔ تو اللہ کے سامنے اس کو جواب دینا ہے۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے نفس کو کچل دے، دبا دے۔ تو یہ تقوی روزے کے ذریعے سے کیسے حاصل ہوگا؟ کہ جب بندہ رمضان کے مہینے میں سحری کا کھا کر روزے کی نیت کر لیا، اب یہ روزے کے ایام بھی انتہائی گرمی کے زمانے کے اندر آ رہے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، انتہائی گرمی ہے، دھوپ ہے، شدت کی پیاس ہے، آدمی بند کمرے کے اندر ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی اور دوسرے مشروبات موجود ہیں۔ اس روزے دار کو پانی کے تقاضے اور پیاس کے باوجود کیا مجال کہ پانی سامنے ہونے کے باوجود اسے اٹھا کر پی لے، جبکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ پانی بھی حلال اور طیب ہے، مشروبات حلال ہیں، اسے دیکھ لے، اسے پی لے، یہ اس کی مجال نہیں، گنجائش نہیں ہے۔ جب حلال چیز کو اللہ کے حکم کے خاطر تھوڑی دیر کے لیے وہ ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو رمضان کے علاوہ میں بالکل جو حرام ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے، اسے کیسے اپنا سکتا ہے؟ ایک مہینہ اس تربیت کے ساتھ اور اس کی عادت ڈالتے ہوئے گزار رہا ہے کہ حلال اور طیب غذا بھی ہے لیکن اللہ کے حکم کے خاطر اسے چھوڑ رہا ہے، تو رمضان کے بعد حرام اور ناپاک اور ناجائز چیز کو استعمال کرے، اس کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی۔ یہی وہ تقوی ہے
کہ جو رمضان کے مہینے کے اندر روزوں کے ذریعے سے اپنایا جا رہا ہے، اس کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے، روحانی ترقی کا مہینہ ہے۔ زیادہ سونے سے آدمی پرہیز بھی کرے اور ضرورت کی حد تک بات کرے، روزانہ جو ضروری کام ہے اسی کو انجام دے، بے ضرورت بات چیت، ملاقات اور ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اس کو کم کر دے۔ تو روزے کے اندر صرف کھانے پینے سے بچنا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ روزے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بھی مقصود ہے۔ اسی کو ایک حدیث میں فرمایا حضرت پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھ کر سوائے بھوک کے ان کو کچھ نہیں حاصل ہوتا، یعنی روزے کے دنوں کے اندر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غیبت میں، چغل خوری میں اور فضول بکواس میں، کہ جس کی وجہ سے روزے کا مقصد انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ اور بسا اوقات رات میں کھڑے ہونے والے، عبادت کرنے والے، چاہے تراویح ہو، دوسرے دیگر نوافل ہو، تو وہ نوافل کے ادا کرنے کے ساتھ تھوڑی سی غیبت میں اور جھوٹ میں اپنی زبان کو گندا کر لیا، تو اب رات بھر نفل نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ اس گناہ کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ روزے کے وقت میں خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ ایک حدیث میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان صوم احدکم، جب کوئی تم میں سے روزے دار ہو تو بے حیائی کی بات نہ کرے اور نہ ہی جہالت کی بات کرے۔ اگر دوسرا کوئی اس پر جہالت پر اتر آئے تو اسے یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، تاکہ وہ ہمارے ساتھ جہالت کا معاملہ نہ کرے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس حدیث پاک کے اندر روزے کے وقت میں اپنی زبان کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ جی، پہلی بات تو یہ روزے کے اندر اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے اور گناہوں سے اپنے کان، اپنے اعضاء اور جوارح کی پوری طریقے سے حفاظت کرے کہ کسی طریقے سے ہمارے اعضاء سے کوئی گناہ صادر نہ ہو۔ یہ روزے کے فرض کیے جانے کا مقصد ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون۔ دوسری بات، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ لہذا رمضان کو قرآن کریم کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو حضرت جبرائیل کے پاس سنایا کرتے تھے۔ لہذا اس رمضان کے مہینے میں ہم اہتمام کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا قرآن کریم کی تلاوت میں گزرے۔ جو فرائض ہیں یا ضروری کام ہیں یا ضرورت کے وقت کی حد تک سونا ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہمارا وقت بچے وہ تلاوت کے اندر گزرے۔ تو اس وجہ سے اس مہینے کے اندر تلاوت کا خاص اہتمام کریں۔ یہ خاص بات، اور یہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے، سحری کے اندر ہم اٹھتے ہی ہیں، تھوڑی جلدی اٹھ جائیں تو انشاءاللہ سحری سے پہلے ہم تہجد کی 2-4 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، اور یہ نفل نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے لو لگا کر خوب دعائیں کریں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اپنے لیے، امت کے لیے، اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے ہو، اپنے خاندان کے لیے ہو، اپنے جو اکابر انتقال کر گئے ان کے لیے ہو،
اب جو حالات پرخطر سامنے آ رہے ہیں ان سب کے عافیت کے لیے ہم رات کی اس آخر وقت میں دعاؤں کے اندر گزارے۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کی آسانی کے لیے شیاطین کو قید کر دیا ہے تاکہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کو یہ شیطان اس ماہ مبارک کے اندر غفلت میں نہ ڈال دے، عبادت کے اندر خلل اور عبادت کے اندر خرابی میں مبتلا نہ کر دے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، رمضان کے پہلی رات ہی سے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور سرکش جنات کو بھی قید میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کے روزوں میں، تلاوت میں اور دیگر عبادات کے اندر یہ خلل نہ ڈال سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا انتظام کیا کہ ہم عبادت آسانی سے ادا کر سکیں۔ اس لیے میرے دوستو اس ماہ مبارک کی صحیح قدر کریں، روزانہ ہمارے معمولات یومیہ کو ایک نظام العمل بنائیں۔ صبح میں کس وقت اٹھنا ہے، کتنی دیر سونا ہے، کب سحری کریں گے، کب افطاری کریں گے اور دن بھر کا کیا نظام ہوگا، ایک ٹائم ٹیبل اور ایک نظام العمل، یہ پورے دن کا ہم تیار کر کے اس کے موافق ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ ہمارے اوقات کی حفاظت بھی ہوگی، فضولیات سے ہمیں بچنا آسان بھی ہوگا۔ اس ماہ مبارک کے رحمتوں سے، برکتوں سے ہم اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کے موافق ہم ادا کریں گے اور اس کی رحمتوں سے ہم بہراور ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی صحیح قدردانی کی توفیق سے نوازیں اور ماہ مبارک کی ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔